بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم. میں ہوں آپ کا ہوسٹ بلال فرید اور آپ دیکھ رہے ہیں مائی ٹی وی نیوز نیٹ ورک. ناظرین آج میں بات کرنا چاہوں گا جو کل مانسہرہ میں انتہائی افسوسناک واقعہ ہوا ہے، جس کی جتنی زیادہ مذمت کی جائے اتنی ہی کم ہے. کہ ایک اسسٹنٹ کمشنر جو ہیں وہ چھاپے کے دوران ایک تندور کا بچہ جو تھا وہ شاپر میں، وہ روٹی شاپر میں نہ دے تو کس میں دے؟ سب سے پہلے بات یہ ہے کہ اگر آپ نے شاپر پہ پابندی لگانی ہے، میں 2-3 حصوں میں بات کروں گا. پہلا حصہ میں رکھتا ہوں شاپر پہ بات کرتے ہیں. اگر آپ نے شاپر پہ ہی گورنمنٹ کو پابندی لگانی ہے تو گورنمنٹ کو چاہیے کہ جہاں پہ یہ شاپر بنتے ہیں آئے روز یہ ہول سیلر جو ہیں پورا دن سریعام مارکیٹوں میں سیل کر رہے ہیں، دکانوں پہ بک رہے ہیں اور فیکٹریوں میں دن رات بن رہے ہیں شاپر، سب سے پہلے آپ وہاں پہ چھاپے ماریں، ان فیکٹریز کو سیل کریں، ان لوگوں کو پکڑیں جو یہ ممنوع کام کر رہے ہیں، جو گورنمنٹ نے منع کیا ہوا ہے، شاپر پہ پابندی لگائی ہوئی ہے. اول بات یہ کہ اگر شاپر مارکیٹ میں دستیاب نہیں ہوگا تو کسی کو ملے گا ہی نہیں، تو لوگوں تک پہنچے گا ہی نہیں. دوسری بات یہ اگر شاپر ہی تھا تو اس پہ اتنی سخت کارروائی یا اتنا لوگوں کو ڈرایا ہوا ہے، اتنے لوگ کیوں ڈرتے ہیں؟ یہ تو جو انتظامیہ کے لوگ ہیں، گورنمنٹ سرونٹ جتنے بھی ہیں، یہ عوام کے ملازم ہوتے ہیں، یہ عوام کی ٹیکس کے پیسوں سے یہ تنخواہیں لیتے ہیں. تو ان کو اتنا خوف و ہراس نہیں پیدا کرنا چاہیے کہ لوگ ان کو دیکھ کے بھاگ جائیں، ان سے ڈر جائیں، بلکہ یہ جب فیلڈ میں نکلیں کام کرنے کے لیے تو لوگ ان کی عزت میں کھڑے ہو جائیں، لوگ ان کی عزت کریں، ان کا احترام کریں، اس طرح ہونا چاہیے. تو ایک چھوٹا سا واقعہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا آج کہ چند دن پہلے میں نے کیمپ لگایا ہوا تھا سیلاب زدگان کے لیے. 3 دن کی ہماری فنڈ ریزنگ کمپین تھی، جس کے تیسرے دن ہماری جو بفا پکھل کی ایڈیشنل اسسٹنٹ کمشنر ہیں وہ آئیں، خاتون ہیں، نام بھی مجھے ان کا نہیں آتا، لیکن وہ آئیں ہمارے کیمپ میں آئیں. وہاں پہ چھوٹے چھوٹے بچے تھے جو فنڈ ریزنگ کر رہے تھے سیلاب زدگان کی مدد کے لیے. تو ان کو انہوں نے ڈرانے دھمکانے کی کوشش کی. ان کا بھی رویہ کوئی اچھا رویہ نہیں تھا. وہ بھی جس طرح سے انہوں نے بچوں سے بات کی، بچے پریشرائز ہوئے، بچوں نے مجھے کال کی. میں بینک میں کیش ڈپازٹ کر رہا تھا، جو میرے پاس امداد جمع ہوئی تھی، لوگوں کے پیسے تھے، وہ میں الخدمت کے اکاؤنٹ میں بھیجنے کے لیے گیا ہوا تھا، بینک میں تھا. پھر میں نے بچوں کو کہا آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اے سی صاحبہ کو آپ 2 منٹ روکیں، میں آتا ہوں، ان سے بات کرتا ہوں کہ کیا ایشو ہے. جب میں آیا تو اول تو اے سی صاحبہ مجھے دیکھ کے گاڑی میں بیٹھ گئی. میں نے ان سے ریکویسٹ کی کہ آپ شیشہ ذرا نیچے کریں، میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں. انہوں نے شیشہ ہی نیچے نہیں کیا، جیسے میں کوئی بلاؤں یا میں ان کو کھانے کے لیے آ گیا ہوں. میرے پرزور مطالبے پہ انہوں نے شیشہ ہاف نیچے کیا. تو ان سے میں نے بات کی، میں نے کہا جی میڈم کیا ایشو ہے آپ کو؟ چھوٹے چھوٹے بچے جس جذبے سے کام کر رہے ہیں، آپ ان کے جذبے بجائے بلند کرنے کے آپ ان کے پست کر رہی ہیں، کیا ایشو کیا؟ انہوں نے کہا جی ڈی سی صاحب کا آرڈر یہ ہے کہ جو نان رجسٹرڈ ادارے بیٹھے ہوئے کام کر رہے ہیں تو ان کو منع کیا جائے. تو ہم تو چونکہ نان رجسٹرڈ یا رجسٹریشن کی ہمارے پاس یہ ایمرجنسی کال تھی، اس میں ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ ہم جا کے پہلے رجسٹریشن کروائیں، اور رجسٹریشن کا پروسیجر کون سا اتنا آسان آپ لوگوں نے رکھا ہوا ہے کہ وہ فوراً سے آپ لوگ رجسٹرڈ کر دیں گے. اور دوسری بات یہ کہ یہ ایمرجنسی میں ہمارے مسلمان، ہمارے پاکستانی وہاں پہ متاثر ہیں، تو ہم رجسٹریشن فارمیلٹیز میں ہمیں آپ نہ ڈالیں. خدا رہی یہ چھوٹے چھوٹے بچے امداد کے لیے یہاں پہ کچکول اٹھائے ہوئے، اسکولوں کے چھوٹے چھوٹے بچے، پریپ کلاس کے بچے بھی ہمارے ساتھ کیمپ میں تھے، خواتین تھی جو کچکول اٹھائے ہوئے 1-1 روپیہ جمع کر رہے تھے ان سیلاب زدگان کے لیے. تو یہ بات تھی ایڈیشنل اسسٹنٹ کمشنر جو بفا پکھل ابھی تعینات ہیں، ان سے میری یہ بات ہوئی. تو خیر وہ چلی گئیں، زیادہ کوئی انہوں نے بھی وہ نہیں کیا. تو اس دن ہمارا کیمپ چونکہ ویسے بھی اختتام کو تھا، اختتام پذیر ہوا. جو بھی ہم نے امداد جمع کی ساری وہ لوگوں کے سامنے ہم نے جمع کروائی الخدمت کے اکاؤنٹ میں، اور سامان بھی ان کو دیا. پھر اگلے دن اسسٹنٹ کمشنر صاحبہ سے میری دوبارہ ملاقات ہوئی. جب ملاقات ہوئی تو میں نے کہا میڈم میں آپ سے میڈیا ٹاک کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ میں سوشل ایکٹیوسٹ ہوں، شنگیری کا ہوں. آپ یہاں پہ آئی ہوئی ہیں تو کچھ تحفظات ہیں لوگوں کو، 4 ماہ آپ کو بھی ہو گئے ہیں یہاں پہ آپ آئی ہوئی ہیں. ہم نے آپ کو لوگوں نے کبھی نہیں دیکھا، فیلڈ میں کام کرتے ہوئے نہیں دیکھا. تھوڑا سا آپ کا تعارف ہو جائے گا میڈیا پہ کہ آپ اسسٹنٹ کمشنر. ان سے پہلے جو اسسٹنٹ کمشنر تھے ارشد محمود صاحب، میں ان کو سلوٹ پیش کرتا ہوں کہ وہ اگر رات کو 12 بجے بھی کسی نے کال کی ہے، میں خود آئی وٹنس ہوں کہ رات کو 12 بجے جنگلات میں آگ لگی ہوئی تھی اور اسسٹنٹ کمشنر صاحب خود ہمارے ساتھ آگ بجانے میں مصروف تھے. میں سلوٹ پیش کرتا ہوں. اور ہمیں اس طرح کے آفیسرز چاہیے، ہمیں اس طرح کے خوف و خراس والے لوگ نہیں چاہیے ڈسٹرکٹ مانسہرہ میں جو اس طرح کا خوف و خراس پھیلائیں. آپ ہماری خدمت کے لیے ہماری خدمت کریں،
کریں اور ہمارا کام ہے ہم آپ کے ساتھ تعاون کریں گے. ہم سوشل ایکٹیوسٹ جتنے بھی ہیں ہم معاشرے کی آنکھ ہیں اور آپ کے بازو بن کے آپ کے ساتھ کام کرنا چاہتے ہیں. پھر ناظرین میری دوسرے دن جب ان سے ملاقات ہوئی تو ان سے میں نے کہا میڈم میں کل کے وہ اس ایشو پہ آپ کے ساتھ بات کرنا چاہتا ہوں. تو انہوں نے کہا جی میں آفیشیل ڈیوٹی پہ ہوں, یہ وہ فلاں ٹمکا میں نہیں کر سکتی, بعد میں کروں گی. میں نے کہا چلیں ٹھیک ہے بعد میں کر لیتے ہیں. میں اپنے آفس گیا, میں کیمرے شیمرے لے کے آیا. جب میں نے پھر میڈم کو ریکویسٹ کی کہ آپ جس وقت فارغ ہو جائیں گی تو ہم آپ سے کچھ بات کرنا چاہیں گے, تو میڈم کے ساتھ جو ان کا ریڈر ہے وہ گلاسز پہنے ہوئے, نام بھی مجھے نہیں آتا, اس نے کہا کہ یہ اپنی ہڈیاں توڑوانے پہ آیا ہوا ہے. اندازہ کریں کہ مجھے اس نے یہ دھمکی دی کہ یہ اپنی ہڈیاں, اور یہ جو اسسٹنٹ کمشنر ہو گئے, ڈی سی صاحبان ہو گئے, ان لوگوں کے ساتھ ان کا جو اسٹاف ہوتا ہے, جو ایون کے ڈرائیور سے لے کے ان کے گن مین اور یہ گنر یہ جتنے بھی ہوتے ہیں, یہ اپنے آپ کو, یہ ان سے بڑے افسر تو یہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں, یہ اپنے آپ کو خدا بنے ہوئے پھرتے ہیں, یہ لوگوں پہ روب ان کا ولولہ. مجھے وہ کہتا ہے کہ بھائی آپ ہڈیاں توڑوانے پہ آئے ہوئے ہو. میں تو غریب آدمی ہوں. میں نے کہا چلیں ٹھیک ہے میڈم بات نہیں کرنا چاہتی, آپ آگے سے ڈرا دھمکا بھی رہے. میں چپ ہو گیا, خاموش ہو گیا. تو میں نے بھی بات رفع دفع کر دی. لیکن جو کل واقعہ ہوا ہے تو پھر میں نے کہا اس پہ اگر آج میں نہیں بولوں گا تو یہ زیادتی ہوگی. کہ یہ آپ دیکھیں کہ اگر ایک ریڈر, مجھے سوشل ایکٹیوسٹ ہوں, سارا دن کیمرے اٹھائے مائک اٹھائے روڈوں پہ ہوتا ہوں, نشاندہی کرتا ہوں مسائل کی, اداروں کے لیے ان کی مدد کرتا ہوں کہ جو مسائل آپ کو نظر نہیں آتے آپ کی مدد کرتے ہیں, نشاندہی کرتے ہیں, لیکن مجھے اس طرح کی دھمکی دی گئی. میں تو خاموش ہو گیا. لیکن کل اسی طرح کا ایک واقعہ ہوا, جو بچہ بھاگ کے چھت پہ گیا. اسسٹنٹ کمشنر جو تھی مانسر کی, انہوں نے چھاپا مارا بازار میں شاپرز پکڑنے کے لیے, تو تندور سے بچہ چھت پہ گیا تو انہوں نے اپنے گنر کو کہا کہ اس کو پکڑو. یہ جو سوشل میڈیا پہ بات چل رہی ہے وہ یہ ہے کہ اوپر گیا ان کا گنر پکڑنے کے لیے گیا, تو بچے نے پولیس کو اس کے ہاتھ میں ویپنز دیکھ کے وہ ڈر گیا. اس نے آگے بھاگا تو آگے ہائی وولٹیج کی تاریں تھیں جس کے ساتھ اسے کرنٹ لگا اور فوراً نیچے گر گیا اور جاں بحق ہو گیا. یہ ایک چھوٹا سا بچہ ان کے ڈر کی وجہ سے کیوں بھاگا, اس کی جان گئی, اس کے ذمہ دار کون ہیں؟ ڈی سی صاحب, ڈی پی او مانسرہ صاحب, وزیر اعلیٰ کے پی کے صاحب, آئی جی کے پی کے صاحب, جتنی بھی انتظامیہ کے لوگ ہیں, جتنے بھی ادارے کام کر رہے ہیں. میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں کہ اس بچے کے قاتل کون ہیں؟ اس بچے کے والدین کس کو اپنا قاتل تسلیم کریں, اور گورنمنٹ اس پہ کیا کرے گی, کس کو سزا دے گی, کب دے گی؟ خدا را آج پورا مانسرہ باندھے, احتجاج ہو رہے ہیں, جگہ جگہ پہ احتجاج ہو رہے ہیں, دکانیں بند ہیں, شٹر ڈاؤن ہڑتالیں ہیں. کیوں ہیں؟ ایک مظلوم بچے کے ساتھ لوگ کھڑے ہیں. اور رات کو آپ نے ان لوگوں پہ بھی تشدد کیے جو احتجاج کر رہے تھے, ان کو بھی گرفتار کیا. انتہائی قابل مذمت ہیں یہ باتیں, اور میں شدید الفاظ میں اس کی مذمت کرتا ہوں. اور ڈی سی مانسرہ, ڈی پی او مانسرہ, آئی جی کے پی کے, اس کے علاوہ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ, میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ خدا را اس بچے کو, غریب بچے کو انصاف دلوائیں. جو جو لوگ اس میں ملوث ہیں اس پہ آپ کمیٹی بنائیں, اس پہ تحقیق کریں اور ان لوگوں کو ان کے کیفر کردار تک پہنچائیں تاکہ آئندہ ایسے واقعات رونما نہ ہوں. اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت اور دیکھتے رہیے مائی ٹی وی نیوز نیٹ ورک.